وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگ تھے، یہ مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے استطاعت نہیں ہے. آج رشتوں میں پرابلم لڑکیوں کو ہوتی ہے، لڑکوں کو نہیں ہوتی. پہلے لڑکوں کو ہوتی تھی، لڑکیوں کو نہیں ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم کسی کی باندی سے نکاح کر لیا کرو. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، باندی سے نکاح میں اتنے مسائل ہیں نا کہ باندی جس مولا کی ہوتی ہے خدمت بھی اسی کی کرے گی، اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی، بیوی آپ کی ہے، خادمہ اس کی ہے. کتنا ٹینشن والا نکاح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بچہ ہوگا غلام اس کا ہوگا، آپ کے مولا کا ہوگا آپ کا بیٹا، لیکن اس کا غلام پہلے ہوگا. وہ کتنی ٹینشن ہے. نکاح میں اپنا لیول کتنا گرا دیتے تھے قرآن کے مطابق تاکہ زنا نہ ہو. تو اب بتاؤ، اب تو جو عورتیں لو لیول ہیں وہ باندیاں تھوڑی ہیں کسی کی. زیادہ زیادہ یہ ہوگی 8ویں پاس ہوگی، میٹرک نہیں کر پائی بیچاری، تو اس سے کوئی میٹرک والا شادی نہیں کر رہا، میٹرک والے سے انٹر والا شادی نہیں کر رہا. اللہ تو صحابہ کو کہہ رہا ہے زنا سے بچنے کے لیے کسی کی باندی، لونڈی تو بہت ہی کم سمجھی جاتی تھی، کم درجے کی، لیکن اللہ نے کہا زنا سے بہتر ہے اس سے نکاح کر لو. نہ وہ تمہاری خدمت کر پائے گی، نہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر تمہارے ساتھ رات گزار پائے گی، لیکن چلو ایک حلال رشتہ تو ہو جائے گا نا. کیونکہ عورتیں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے، بلکہ کوئی لونڈا سوسائٹی میں اچھا ہونا تو خاندان کی عورتیں اسے خاندان سے باہر جانے نہیں دیتی ہیں. جس کے ایک آدھ بیٹا کوئی کام کا نکل آیا نا تو دیکھو محلے پڑوس کی عورتیں اس سے تعلقات بنانے کی کوشش ہوئی، ہماری بیٹی سے نکاح کر لو. تو یہ سارا سیٹ اپ الٹا چل رہا ہے، اور یہ حلالی پن ہے جو ہم لوگوں نے مچا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ میں پاگل نہیں ہوں جو 4 شادیوں پہ بولتا رہتا ہوں، میرا دماغ نہیں خراب ہے. ہم نے اس کو سمجھا، اس فلسفے کو اسلام کے، سمجھ رہے ہو. ایک تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پسلی سے کس کو پیدا کیا؟ اما حوا کو. پھر اللہ کہتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ نے ان دونوں سے دنیا سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا پوری دنیا. ہم بھی ہیں، چائنا میں بھی، کینیڈا، امریکہ، جہاں بھی جاؤ یہ سارے. آپ دیکھو جب گراف بناتے ہیں نا، اسکولوں میں گراف بنانا سیکھتے ہیں نا، تو گراف جب بناتے ہیں کوئی آبادی بڑھ رہی ہو تو ماضی میں جاؤ گے تو کیا ہوگی؟ وہ کم ہوگی. تو یہ جو آج انسان ہے نا 6 ارب کے قریب، ان کا گراف آپ بنائیں تو پیچھے ہوتے 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 یوں سمٹے گا نا. کیا خیال ہے؟ اور یہ سارے انسان آئیں گے یا بیچ میں بندر بھی آئیں گے؟ اس میں سارے انسان آئیں گے، ہوتے 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 ایک انسان پہ جائیں گے. یہ اس میں بندر مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ ڈارون لمبی پھینک کر گیا ہے اور اسی کو ہمارے لوگ کیچ کر رہے ہیں. دیسی لبرل دلیل سے یہ نظریہ بالکل ثابت نہیں ہے. بکرے کے ہاں، جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو، جب کوئی تمہارا حق ادا نہیں کر رہا ہوتا اس کو واسطہ دینے کے لیے کہتے ہو اللہ سے ڈر. تو اللہ کہتے ہیں خود بھی کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. والارحام، آپ اپنے بچوں پہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ رشتہ ہے. بچے باپ سے کتنا کھاتے ہیں پوری زندگی، گھر ملا، نام ملا، پراٹھے ملے، ملائیاں ملی، پکوڑے ملے ہیں بھائی. ماں سے کتنا کھاتے ہیں، دودھ پلاتی ہے پہلے وہ، اگر وہ ماں نہ ہوتی پلاتی، ایک ایک گھونٹ کے پیسے لیتی وہ، سمجھ رہے ہو. رشتوں کی وجہ سے ماں. بادشاہ کے یہاں بارش ہونے والی تھی، جلدی جلدی سارے لطیفے آج کل فارورڈ کا بٹن دبا کے کرنے پڑیں گے نا، قرآن نہ رہ جائے. وہ ایک بادشاہ کے یہاں نجومی نے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے، جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے بولا ابے سارے پاگل ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا ہم اپنے لیے تالاب بنا کے اپنی زندگی تک کے لیے نا 50-60 سال کے لیے پانی الگ اسٹور کر لیں، ہم لوگ وہاں سے پیا کریں، پبلک کو پاگل ہونے دو. تو انہوں نے پانی تالاب میں اسٹور کر لیا، بارش ہوئی، سب پی کے وہ ساری پبلک پاگل ہو گئی. اب بادشاہ اور وزیر عقل مند وہاں سے لے جا کے چھپ چھپ کے پیا کر